دیکھیں راوی کے کنارے ایک منصوبہ اور شہر بنانے کا آئیڈیا کیا نیا نہیں ہے. ایکچولی یہ پچھلی بھی نہیں پچھلی حکومت پی ایم ایل کیو کی حکومت جب 2003 سے 8 کا دور تھا, اس وقت جب پراپرٹی مارکیٹ آپ کو یاد ہے فائلیں بکھری ہوتی تھی, تو اس وقت ایک منصوبہ سا تیار کیا گیا یا سوچا گیا کہ راوی کے کنارے ہم کوئی آبادی بنا لیں. مگر اس وقت 2003 میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور نیسپاک نے لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے لیے ایک لاہور ماسٹر پلان بنایا, جو کہ میاں عامر کے لاہور گورنمنٹ نے اڈاپٹ بھی کیا. یہ اس کو ماسٹر پلان 2020 کہلاتے ہیں, اور اس کی نظر میں یہ ہندوستانی بارڈر کی وجہ سے اور ریور راوی کی وجہ سے لاہور کی جو پھیلائی تھی, انہوں نے کہا وہ ساؤتھ ویسٹ کی طرف یعنی کہ رائیونڈ کی طرف جانی چاہیے. اور دوسرا انہوں نے یہ بڑی اہم بات کی کہ لاہور کے ارد گرد جو زرعی علاقے ہیں وہ ایک قسم کی آپ سمجھے گولڈن ایسٹ ہیں شہر کے, جس کو بچانا چاہیے. اور پھر اس کی بنیاد پہ پھر جو 2003 اور 5 کے درمیان اور 2003 اور 10 کے درمیان جو اربن ڈیولپمنٹ لاہور میں ہوئی تھی وہ رائیونڈ کی طرف ہوئی تھی. جیسے آپ نے دیکھا یہ سارا جوہر ٹاؤن کا علاقہ, لیک سٹی, یہ ساری ہاؤسنگز اس طرف ہوئی ہیں. پھر 2013 میں جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی, انہوں نے بھی پھر سوچا کہ ہم دریائے کنارے ایک پروجیکٹ بنائیں گے, اور اس لیے انہوں نے ایک انٹرنیشنل کنسلٹنٹ مائن ہارٹ کو انوائٹ کیا اور ان سے فیزیبلٹی اسٹڈی مانگی. مائن ہارٹ نے جب فیزیبلٹی پیش کی تو حکومت پنجاب کو منصوبہ تھوڑا سا مہنگا لگا اور اس نے اس کو یعنی کہ ابینڈن کر دیا. And then you fast forward to 2019-20 جب پی ٹی آئی کی حکومت نے اس منصوبے کو ایک تیسری زندگی دینے کی کوشش کی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں لانگ سٹینڈنگ پراپرٹی ڈیولپرز کی خواہش ہے کہ یہاں جو دریا کے کنارے زمین ہے وہاں کسی نہ کسی طرح جو لوگ آباد ہیں, جو لوگ کاشت کرتے ہیں, جو جن لوگوں کے گھر ہیں, ان کو وہاں سے ہٹا کر وہاں ایگریکلچرل لینڈ کو ریزیڈینشیل میں کنورٹ کر کے اپنا منافع کما لیں. تو اس سلسلے میں جب اس سال یا پچھلے سال جب یہ منصوبہ لانچ ہوا تو لاہور کے سول سوسائٹی اور پھر جو دریا کے کنارے جو رہائشی ہیں, کسان ہیں, پراپرٹی اونرز ہیں, انہوں نے پھر پٹیشنز دائر کرنا شروع کر دی. اور وہ مختلف قسم کی پٹیشنز تھیں. جو پبلک انٹرسٹ لا ایسوسیشن آف پاکستان پٹیشن جس میں وکیل تھا, ہم نے فروری میں فائل کی تھی, اور اس وقت ہم نے کہا تھا کہ پنجاب میں کوئی رجسٹرڈ ماحولیاتی کنسلٹنٹ نہیں ہے جس کے تحت ایک انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ رپورٹ تیار کر سکے جس کی بنیاد پہ ماحولیاتی این او سی جاری ہو سکے. اور اس پہ فروری میں سٹے پڑ گیا. پھر اس کے بعد مختلف اور پٹیشنرز کسان جو ہیں انہوں نے لینڈ ایکوزیشن اور روڈا پروجیکٹ کے خلاف پھر اپنی ریٹس فائل کی. اور انہوں نے کہا, جیسے میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ روڈا کا نیا پروجیکٹ بنا تھا, ایک نیا قانون بھی پنجاب اسمبلی نے 2019 میں اس کے لیے پاس کیا تھا, روڈا ایکٹ, جس کے تحت جو نمائندے ہیں پنجاب کے ان کے قریب ایک خواہش ہے کہ لاہور کے ارد گرد اور دریا کے کنارے کوئی پائیدار ترقی کی بنیاد پہ آبادی بسے. لیکن اس خواہش کے نتیجے میں جو روڈا اتھارٹی نے راستہ چنا ہے نا جی, وہ اس قانون کی حدود سے بڑھ کے ہے. فرض کریں جو روڈا کا قانون ہے اس نے روڈا کو مختلف قسم کے اختیارات اور پاورز دیے ہوئے ہیں, مگر یہ پاورز اور اختیارات جو ہیں وہ صرف لوکل گورنمنٹ کے معاہدے کے ساتھ ایکسرسائز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. دوسری بات, جو بھی ماسٹر پلان یا اسکیم روڈا بنائے وہ نوٹیفائی ہو تاکہ پبلک اور عوام کو اس کے ڈیٹیلز کے بارے میں پتا ہو. روڈا نے جب اپنا کام شروع کیا وہ بغیر ماسٹر پلان کے, بغیر کسی پبلک کنسلٹیشن کے انہوں نے لینڈ ایکوزیشن شروع کر دی اور لینڈ ایکوزیشن ختم بھی کر دی. اس طرح کی جو جلد بازی تھی یہ غیر قانونی تھی, اور اس نے پھر لوگوں کے بنیادی حقوق اور آئینی حقوق کو وائلیٹ کیا, اور اس پہ پھر عدالت نے اپنے آرڈرز پاس کیے. بالکل بالکل رافع, بہت شکریہ, آپ نے پوری اس کی تاریخ کو سمیٹ کے بتایا, ناظرین بھی سمجھ لوں گے. جی آمنہ, میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں. اینڈ آپ نے جو ہے عدالت کی معاونت بھی کی اس کیس میں. ہمیں یہ بتائیے کہ کن گراؤنڈز کے اوپر جو ہے یہ فیصلہ آیا, اور اس فیصلے کی بنیادی جو نکات ہیں یا جو بیسک اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں جج صاحب نے, وہ کس حوالے سے کہی ہیں, وہ ہمارے ناظرین کو ذرا ایکسپلین کیجیے پلیز. جی تھینک یو سو مچ رضا. میں امائکس کے طور پہ کیس میں پیش ہوئی تھی.
جس کا مطلب جیسے آپ نے عرض کیا ہے کہ میں کورٹ کی ہوسٹ تھی اور میں کسی بھی سائڈ کو ریپرزینٹ نہیں کرتی بٹ میں لیگل آرگیومنٹس پہ کلیئرٹی کے لیے کورٹ اپوائنٹڈ ایڈوکیٹ ہوتی ایسے مائکس ہوتا ہے. تو جو کورٹ نے لیگل گراؤنڈ پہ اپنی ججمنٹ دی ہے, اس ججمنٹ پہ سب سے امپورٹنٹ پہلی چیز جیسے رافع نے عرض کیا تھا کہ کورٹ نے یہ دیکھا ہے کہ روڈا نے کوئی ماسٹر پلان نہیں فراہم کیا, اینڈ اس کے ماسٹر پلان کے بغیر یہ کورٹ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ فاؤنڈیشنل ڈاکیومنٹ ہے ہر پروجیکٹ کی, تو اس کے بغیر کوئی بھی پروجیکٹ نہیں شروع ہو سکتا, کیونکہ ماسٹر پلان کے تحت آپ سویج, ڈریننگ, فارسٹ, میونسپیلٹی ہر چیز ڈیٹیل کرتے ہیں. تو جو بھی رپورٹ فراہم کی گئی کورٹ میں, ایک تو لینڈ یوز میپ تھا اور ایک مائن ہارٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ تھی, اور جو کہ مائن ہارٹ ایک کنسلٹنٹ تھے جو ایل ڈی اے نے خود بلیک لسٹ کر لیا ہے, اور وہی کنسلٹنٹ کی رپورٹ پھر وہ کورٹ میں پیش کر رہے تھے ایز روڈا آفٹر the previous LDA had already blacklisted مائن ہارٹ. تو پہلا تو ایشو یہ تھا کہ یہ ماسٹر پلان ہی نہیں تھا. دوسرا ایشو یہ تھا کہ یہ ماسٹر پلان ایک بلیک لسٹڈ کنسلٹنٹ سے بنا ہے. تو اگر آپ جو یہ اربن اسپرال اینڈ ایشوز آپ لاہور کے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر آپ ایک نیا شہر ایک ماسٹر پلان کے بغیر اور اس کے تحت اسکیمز کے بغیر بنائیں, آپ اسی ہی اربن اسپرال کا شکار بنیں گے, کیونکہ آپ کے پاس ایک اسٹرکچر اسٹریٹجی نہیں ہے. اور آپ کی ایک تو پرابلم ہے جو اربن اسپرال کی, اس کے علاوہ جو ماحول کے مسائل ہیں. آپ کو پتہ ہے جو ابھی لاہور میں اسموگ کی سچویشن ہے اور انوائرمنٹل جو پرابلمس ہو رہی ہیں, سو اگر وہ ریور ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں ایویڈنس نہیں ملی کورٹ میں. اور جیسے رافع نے عرض کیا ہے کہ جو کنسلٹنٹس, ایک تو پہلی بات تھی کہ وہ کنسلٹنٹس ماحولیاتی کنسلٹنٹس نوٹیفائی ہی نہیں ہوئے جنہوں نے یہ رپورٹ بنانی تھی. پر اگر آپ اس کو بھی تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں, اگر وہ ان کنسلٹنٹس کو بھی دیکھیں جنہوں نے یہ رپورٹ بنائی ہے, ان کنسلٹنٹس نے اس رپورٹ میں بھی ہمیں نہیں بتایا کہ یہاں اگر آپ کے پاس پوری لینڈ کا 100,000 ایکڑ کی ہے, اب اس میں آپ کے پاس 70,000 ایکڑز ہیں ایگریکلچرل لینڈ کے, اس میں آپ کے پاس 5,000 ایکڑ ہے جنگل کے. آپ ان کو کیسے محفوظ رکھیں گے؟ تو آپ نے یہ پروجیکٹ تو شروع کر لیا, یہ سٹی تو بنا رہے ہیں, بٹ اس میں جب لاہور کا ماحول اور ارد گرد شہروں کا ماحول اتنا گرا ہے, آپ کیسے اس کو محفوظ رکھیں گے, اس سٹی کا ماحول, کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوکل کلائمیٹ از افیکٹڈ بائی آل دی سٹیز اراؤنڈ. بٹ اس رپورٹ میں کوئی میٹیگیٹنگ میجرز, کوئی بھی آلٹرنیٹیو میجرز, آلٹرنیٹیو سائٹ پرپوز نہیں ہوئی. اور یہ ایک پرابلم تھا جو کورٹ کے سامنے میں نے بھی پیش کیا کہ اگر آپ 70,000 ایکرز آف پرائم فارم لینڈ کو کسی اور یوز میں کنورٹ کریں, تو اس پروجیکٹ میں یہ رہائش کے لیے کنورٹ ہو رہا ہے.